اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد وآلہ اطیبین الاطہرین. آج ہمارا درس اور گفتگو کتاب اصول عقائد میں اس کتاب کے سلسلے کے اعتبار سے آج نواں سبق ہے اور ہماری گفتگو مسلسل توحید پروردگار کے بارے میں جاری و ساری ہے. اسی سلسلے کا یہ کتاب کے اعتبار سے جو استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے جو یہ مرتب کی ہے، لکھی ہے، تعلیف کی ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ اس کتاب کا یعنی اصول عقائد کا نواں سبق ہے، جس کا عنوان ہے حشرات اور پھولوں کی باہمی دوستی. حشرات یعنی کیڑے، کیڑے ہوتے ہیں، ہاں، ان کی جو دوستی ہوتی ہے پھولوں، شہد کی مکھی، تتلیاں، ہاں، بٹر فلائی، صحیح، جو اس طرح کی کیڑے ہیں یا اور دیگر کیڑے ہیں، تو پھولوں سے کس قدر ارتباط، دوستی، تعلق، کیسے دوستی رکھتے ہیں، کیسے پسند کرتے ہیں پھولوں کو، ہاں، پھولوں پہ بیٹھتی ہیں، پھولوں کو پسند کرتی ہیں. یہ حشرات اور کیڑے جو ہیں یہ پھولوں کو پسند کرتے ہیں. بہرحال کہہ رہے ہیں موسم بہار کی کسی خوشگوار صبح کو، کہہ رہے ہیں کہ موسم بہار کی کسی خوشگوار صبح کو، کہ جب موسم گرما کی آمد ہو، جب گرمی آنے والی ہو، کہ بہار کا موسم آتا ہے، سردی ختم ہو جاتی ہے اور گرمی آنا چاہتی ہے، تو اس وقت جو ہے جب اس کی آمد ہو موسم گرما کی یعنی گرمی کی، اور سردی ختم ہو رہی ہو، آپ باغات یا سرسبز و شاداب کھیتوں کی سیر پر نکلیں. تو اس وقت آپ جو ہے وہ باغوں میں جائیے، یا جو ہرے بھرے جنگل ہیں ان کو دیکھیے، ہاں، ان کا نظارہ کیجیے، انہیں دیکھیے. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ باغات یا سرسبز و شاداب کھیتوں کی سیر پر نکلیں تو سینکڑوں قسم کے چھوٹے چھوٹے مٹوڑے، شہد کی مکھیاں، بھونرے، تتلیاں اور ننھے ننھے پتنگے آپ کو بغیر کسی شور و غل کے ہر طرف اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں، تتلیاں، شہد کی مکھیاں ہیں، اور جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں، اور جو ہے وہ پتنگے، یہ سب یعنی آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ اڑتے ہوئے، اور بغیر شور و غل کے، ہاں، بغیر کسی شور و غل کے ہر طرف اڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، نظر آئیں گے. جو ایک پھول سے اڑ کر دوسرے پھول پر بیٹھ رہے ہیں، جو ایک پھول سے اڑ کے دوسرے پھول پر بیٹھ رہے ہیں، اس پھول سے اس پہ، اس پھول سے اس پہ، ایسے ہیں، کبھی اس پہ کبھی اس پہ. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں؟ اب بس بیٹھ رہے ہیں، ہاں، ایک پھول سے دوسرے پھول پر، ایک کلی سے دوسری کلی پر، ایک درخت سے دوسرے درخت پر، ایک پودے سے دوسرے پودے پر بیٹھ رہے ہیں، اور اس شاخ سے اس شاخ کی طرف پرواز کر رہے ہیں، اس شاخ سے اس شاخ پر، اس ٹہنی سے اس ٹہنی پر، ہاں، کیا کر رہے ہیں؟ اڑ رہے ہیں، کبھی اس پہ کبھی اس پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں. یہ سب اپنے اپنے کام میں اتنی سرگرمی کے ساتھ مشغول ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی اور خفیہ طاقت ایک سنجیدہ حاکم کی مانند ان کے سر پر کھڑی برابر ان کو حکم دے رہی ہے. یعنی یہ اتنے اچھے طریقے سے اور ایکٹیو طریقے سے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یعنی اپنے کام میں اتنی سرگرمی کے ساتھ مشغول ہیں، اپنے کام کو اس طرح انجام دے رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی طاقت جو غیر مرئی یعنی دکھائی نہیں دے رہی ہے، غیر مرئی یعنی جو دکھائی نہیں دے رہی ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو دکھائی نہیں دے رہی، نظر نہیں آ رہی، ہم نہیں اسے دیکھ پا رہے ہیں،
اور خفیہ یعنی چھپی ہوئی طاقت ایک سنجیدہ حاکم کی مانند، یعنی ایک حاکم جو حکم کرتا ہے اس کی مانند ان کے سر پر کھڑی برابر ان کو حکم دے رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے یہاں جاؤ وہاں جاؤ، وہاں سے آؤ یہاں جاؤ، اس سے اٹھو اس پہ بیٹھو، اس پر اڑو اس سے اڑو اس سے اڑو، ہاں وہاں پر اڑو وہاں جاؤ، یہ سب جو ہے وہ ان سے کہہ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے ہاں ان کے اطوار طور طریقے اور ان کا انداز دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اور وہ ان کو حکم دے رہی ہے کہ یہاں بیٹھو، یہاں سے اٹھو، وہاں جاؤ، وہاں سے یہاں آؤ، یہاں سے وہاں جاؤ، ایسے جو ہے ان کو کوئی طاقت حکم دے، بولو وہ ہمیں دکھائی نہیں دے۔ پھولوں کے ریشوں کے زرد رنگ ہاں میں لتڑے ہوئے ان کے پاؤں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہاں جیسے وردی پہن کر مزدور جو ہیں وہ اپنے کارخانے میں جہاں وہ کام کرتے ہیں، فیکٹری میں، کمپنی میں، جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں، جس جگہ بھی وہ کام کرتے ہیں، کوئی بھی انسان جب کام کے لیے نکلتا ہے، مثلا ڈریس ہوتی ہے، اس کی وردی ہوتی ہے، ہاں مثلا یہ ڈرائیوروں کی وردی ہے، یہ ڈاکٹروں کی مثلا ڈریس ہے یا وردی ہے، یہ مثلا ججوں کا ہے، مثلا یہ وکیلوں کی وہ ہے، یہ پولیس والوں کی ڈریس یا وردی ہے مثلا۔ تو جب کارخانے میں جیسے کام کے یہاں پر کام کے لیے جہاں کا کام ہوتا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی کمپنی جا رہا ہے، کوئی فیکٹری جا رہا ہے، کوئی کسی اور کام پہ جا رہا ہے، تو اپنی اپنی وردی پہن کے انتہائی دلچسپی اور انہمات کے ساتھ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں مشغول ہے۔ کیسا لگتا ہے ان کے پیروں کو دیکھ کے جو وہ لکڑ پکڑ ہو رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں سردے میں، پھولوں کے ریشوں کے زرد رنگ میں لسڑ پسڑ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھولوں کے ریشوں کے زرد رنگ میں لسڑے ہوئے ان کے پاؤں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے باوردی مزدور اپنے کارخانے میں انتہائی دلچسپی اور انہمات کے ساتھ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں مشغول ہے۔ بے شک ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ ذمہ داری اتنی اہم اور بڑی ہے کہ اس کے بارے میں پروفیسر لیون برٹن کہتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، سائنسداں، کہ اگر یہ حشرات نہ ہوتے تو پھولوں کی ٹوکریاں خالی رہ جاتی۔ کیا نظام قدرت ہے، ہاں کیا نظام قدرت ہے۔ آفاق میں نظر کرو تو اللہ تمہیں نظر آئے گا، ظروف الآفاق، آفاق میں غور کرو، ہاں غور کرو، دیکھو دنیا میں سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو اور دیکھو اس میں تمہیں آسمان نظر آئیں گے، اللہ عز و جل کے وجود کے، دیکھو گھومو پھرو، اللہ کی قدرت کے کرشمے اور نظارے اس آپ کو دیکھو۔ کیا کہتا ہے کہ اگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر یہ حشرات نہ ہوتے تو ہمارے پھولوں کی ٹوکریاں خالی رہ جاتی۔ ہم اس بات کو اس جملے کے اضافے سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے باغات اور کھیتوں میں جو سبزہ، شادابی اور طراوت نظر آتی ہے وہ چند برسوں کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتی۔ کیونکہ یہ حشرات در حقیقت پھولوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ حشرات، یہ کیڑے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے اڑ کے اس پہ، اس سے اڑ کے اس پہ، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اور ایسی ذمہ داری کے ساتھ کام نبھا رہے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی کھڑا ہوا اکسا رہا ہو، کہہ رہا ہو، بتا رہا ہو، ان کے اوپر جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ اس کام کو انجام دلا رہا ہو ان سے کہ کرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہاں بیٹھو وہاں سے اڑو یہاں آؤ، اس طرح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ حشرات در حقیقت پھولوں کی پرورش کرتے ہیں اور پھولوں کے بیجوں کو تیار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو یہ تیار کرتے ہیں۔ جی کہہ رہے ہیں
ہم اس کی بات کو اس جملے کے اضافے سے آگے بڑھاتے ہیں. یہ بات کہی ہے پروفیسر جان برٹن نے، ہم اس کو جو ہے وہ اس جملے کے اضافے سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے باغات اور کھیتوں میں جو سبزہ شادابی اور تراوت نظر آتی ہے وہ چند برسوں کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتی، کیونکہ حشرات در حقیقت پھولوں کی پرورش کرتے ہیں اور پھولوں کے بیجوں کو تیار کرتے ہیں. یقیناً آپ اس کی حقیقت جاننے کے خواہش مند ہوں گے. اس بات کی وضاحت کچھ یوں ہے، یعنی آپ یہ جاننا چاہیں کیسے تیار کرتے ہیں. وہ تو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں بھائی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان سے کیا ہوتا ہے، وہ کیسے تیار کرتے ہیں ان کے بیج کو، ہاں وہ کیسے. تو لہٰذا یہ بات وضاحت طلب ہے، یہ بات شرح کی محتاج ہے، وضاحت طلب کرے. اس بات کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ نباتات کا اہم ترین حیاتی عمل یعنی عمل تخلیق و تلقیح، ہاں تخلیق یعنی پیدا کرنا، بنانا کسی چیز کو، تلقیح یعنی اس کو جو ہے پہنچانا، ڈالنا، ٹھیک ہے. ان حشرات کی مدد سے انجام پاتا ہے، یعنی جو یہ بیج پیدا ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں ادھر سے ادھر، یہ ان حشرات کی مدد سے ہی انجام پاتا ہے. صحیح، یعنی یہ حشرات ایک پودے پر بیٹھے، اس کے جو ہے وہ اس کا مثلا مواد لیا، اجزاء لیے کچھ، یعنی جو ہے اس کا جو ہے وہ وہاں سے کچھ مادہ لیا اور اس کو منتقل کیا مثلا دوسرے پیڑ کی طرف، دوسرے پودے کی طرف، اس میں جو ہے اس کا لیا تو اس میں منتقل کیا، یعنی یہاں بیٹھیں گے، یہاں سے لے کے جائیں گے وہاں پہنچائیں گے، دوسرا وہاں سے وہاں، اس طرح جو ہے یہ یعنی منتقل کرتے ہیں. تخلیق و تلقیح ان حشرات کی مدد سے انجام پاتا ہے، یعنی نباتات کا اہم ترین حیاتی عمل یعنی عمل تخلیق و تلقیح ان حشرات کی مدد سے انجام پاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے منتقل ہوتے ہیں. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ حیوانات کی طرح صحیح پھولوں میں بھی نر مادہ پائے جاتے ہیں. جیسے حیوانات میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، مؤنث مذکر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پھول پودوں میں بھی، درختوں میں بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں، اور جب تک ان کے درمیان جنسی ملاپ کا عمل وقوع پذیر نہ ہو ان میں بیج، پھول اور پھل پیدا نہیں ہوتے. یعنی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے ہاں ایسے ہی یہاں سے اڑ رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ رہے ہیں، یہاں آ رہے، نہیں، بلکہ یہ کسی اہم مشن پر ہے، کسی اہم کام کو انجام دے رہے ہیں، یہ تلقیح اور تخلیق کا کام کر رہے ہیں. یعنی جو حیاتی کہہ رہے ہیں نباتات کا اہم ترین حیاتی عمل، نباتات کا اہم ترین حیاتی عمل یعنی عمل تخلیق و تلقیح ان حشرات کی مدد سے انجام پاتا ہے. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ حیوانات کی طرح پھولوں میں بھی نر و مادہ پائے جاتے ہیں، اور جب تک ان کے درمیان جنسی ملاپ کا عمل وقوع پذیر نہ ہو ان میں بیج، پھول اور پھل پیدا نہیں ہوتے. یہ تھا ہمارا آج کا درس، اس کو ہم نے قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی، لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.